اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ غلطی آپ تو نہیں کرتے ہیں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو وہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے۔ استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو لوگ استغفر اللہ عام طور پر بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، وہ استغفر اللہ کے عادی ہیں۔ اگر عادی ہونے کی وجہ سے کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے آ کر پہلے آسمان تک ایک نگاہ ڈالتا ہے، ایک توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، لوٹ آؤ، اپنے رب کی مرضی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اسی لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا 70 سال تک یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، وہ اپنے معبودوں کو پکارتا رہا۔ ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی تو اس کی زبان پر یا صنم کے بجائے یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ کا نام ہے جس کے معنی ہیں بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ 70,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے حاضر ہے تیرا رب، کیا چاہتا ہے تو فرشتوں نے کہا یا مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ بندہ تو یا صنم کر رہا ہے، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تجھے جانتا بھی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کا جواب نہ دیا، پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے، کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو بھی گناہ کیے ہیں اس کی معافی مل جائے، تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو استغفار کو لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات میں آسانی اور ہر غم میں آزادی، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ استغفار کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استغفار کرنے کا حکم دیا۔
اس کے بعد دوسرا شخص آیا تو اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی یہی حکم دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی یہی حکم دیا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی یہی حکم دیا۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے چند آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بے شک بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے، مثلا نماز قضا کی تھی تو اب بھی ادا کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد میں توبہ کرے اور مال اس کے اصل مالک کو واپس کرے یا معاف کروا لیں۔ اگر اصل میں ورثہ یا مالک نہ ملے تو ان کی طرف سے رائے خدا میں اس نیت سے صدقہ کر لیں کہ وہ لوگ جو ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ و استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بد نصیب نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بعض لوگوں کو تو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بکثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش برستی رہے گی اور ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفر اللہ کی خوشنودی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو لوگ ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان اللہ کی یاد سے ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، چونکہ شیطان انسان کے دلوں پر پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو بندے کے دل پہ رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر کرنے والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی اچھی اور مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔